ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 25 جولائی 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 183 میں 183 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 سے آنورڈ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ گواہ امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا، اور وہ وقت کا پیغمبر ہوگا علیہ السلام۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے بعد پھر کافروں کو کسی طریقے سے کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اپنا عذر پیش کر سکیں۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کو توبہ کی مہلت دی جائے گی، نہ ان سے توبہ ڈیمانڈ کی جائے گی۔ یہ مضمون انشاءاللہ اسی سورت کی آیت نمبر 89 میں مزید کھل کر آئے گا، اس وقت میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ ابھی اس سے اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی فاسق و فاجر اور گناہگار لوگ، اللہ کے دشمن، جب قیامت والے دن وہ عذاب آخرت کو دیکھ لیں گے، فلا یخفف عنہم ولا هم ينظرون، تو اس دن نہ تو ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یعنی جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں شرک کے بارے میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، سورۃ النساء میں 2 دفعہ آیا، آیت نمبر 48 میں بھی، آیت نمبر 116 میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو قیامت والے دن شرک معاف نہیں ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی میں اگر کسی نے شرک سے بھی توبہ کر لی تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر کوئی دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے۔ اب یہ آخرت کا ذکر ہے کہ وہاں نہ تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ بھائی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کچھ اور نیکیاں کر لیں، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 میں بڑا اہم ترین مضمون ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور خصوصاً آج کل ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جس لیول کی گمراہی پھیل چکی ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر، اس حوالے سے یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 اور 87 بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں 3-4 جگہ پر آیا ہے۔ ان میں سے 2 مقامات بڑے اہم ہیں، ایک یہ مقام ہے اور ایک کراس ریفرنس کے طور پر اسی کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وَإِذَا
رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب وہ لوگ جو کہ شرک کرنے والے ہیں دیکھیں گے شرکاءہم، ان شریکوں کو جن کو دنیا میں وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا کرتے تھے، جن ہستیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ زبردستی چھڑا لیں گی، جب ان ہستیوں کو وہ قیامت والے دن دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی امید کا محور تو وہی ہستیاں تھیں، تو وہ اپنے رب کے حضور کہیں گے بڑے فخر کے ساتھ کہ جناب ہمیں اب کوئی پکڑ نہیں سکتا، یہ آ گئی ہیں ہماری ہستیاں. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اے رب ہمارے یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جنہیں ہم نے تیرے سوا شریک ٹھہرایا ہوا تھا اور ہم ان کو پکارا کرتے تھے. کننا ندعو، ان کو پکارا کرتے تھے. اب بڑی بےایمانی کرتے ہیں بعض ترجمہ کرنے والے، وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو پوجا کرتے تھے، تاکہ فوراً کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. جب کوئی پیش کرے کہ بھائی آپ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں پکارتے ہیں، تو وہ کہیں گے جناب ہم ان کو پوجتے تو نہیں ہیں، صرف پکارتے ہیں. تو ترجمہ ہی چینج کر دیا، حالانکہ یہ بالکل سمپل عربی جاننے والا شخص بھی جانتا ہے. الدعا جو ہے عربی میں پکارنے کو کہتے ہیں، یہ اسی سے سیکھا ہے ندعو، ہم پکارا کرتے تھے. عبادت کی بات ہی نہیں ہو رہی، پکارنے کی ہو رہی ہے. من دونک، تیرے سوا. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ہستیاں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ ہستیاں تھیں جنہیں ہم تیرے مقابلے پر دنیا میں پکارا کرتے تھے، ان سے ہمارا عقیدہ وابستہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہستیاں پیش کر رہے ہوں گے. اور اتنے میں فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ ہستیاں خود بول پڑیں گی جواب دیتے ہوئے کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو. جھوٹ کیا بول رہے ہو؟ کہ ہم کوئی اللہ کے مد مقابل تو ہے نہیں تھے، اور اگر تم نے دنیا میں پکارا بھی تھا تو ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم پہ جھوٹے بہتان مت لگاؤ، ہمارے بارے میں ایسا عقیدہ تم نے کیوں پروپیگیٹ کیا. اس کے ثبوت میں انشاءاللہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں 3 آیات بھی بتاؤں گا. پہلے ان آیات کو مکمل کر لیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور پیش کر دیں گے بارگاہ الہی میں وہ لوگ اس دن اپنی عاجزی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے جس کو کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ جائیں گی، ان سے ہر وہ چیز جاتی رہے گی جو دنیا میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اور یہ کفر، یہ آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والا کفر نہ سمجھیے گا. قرآن حکیم میں کفر سے مراد ہے انکار کرنے والا، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی کافر ہو. جو انکار کر دے اپنے عقیدے میں یا اپنے عمل میں، وہ کفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، انکار کر دینے والا. تو جن لوگوں نے انکار کیا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، تو ہم ان کا عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے. بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، اس چیز کے بدلے میں جو دنیا میں وہ فساد کیا کرتے تھے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اس آیت مبارکہ میں ان 3 آیات کے اندر، آیت نمبر 86، 87 اور 88 سورۃ النحل کی، وہ مضمون کھل کر آ گیا کہ جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں نے خود سے چیزیں پروپیگیٹ کر دی تھیں دنیا کی زندگی کے اندر، اور ان کو وہ پکارا کرتے تھے، خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے پکارتے تھے. یہاں پکارنے کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ معبود سمجھ کے یا غیر معبود سمجھ کے، کسی بھی معنی میں ہم پکارا کرتے تھے. اور پکارنے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہماری مدد کریں. ایک تو صرف پکارنا ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سارا تشہد، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا رسول اللہ ایک ہی معنی ہے، کوئی معنی میں فرق نہیں. عربی میں یا کا سیغہ بھی پکارنے کے لیے ہوتا ہے، ایھا کا بھی، لیکن ہم مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہوتے بلکہ خطاب کر کے سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قبر رسول پہ جا کے صحابہ اکرام علیہم رضوان یہی درود پڑھا کرتے تھے. الموطا امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر، اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ کا تو مجھے نمبر بھی یاد ہے 11793 نمبر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے، سفر پر جاتے ہوئے یا سفر سے واپسی پر روضہ شریف پر حاضری دیتے، مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھنے کے بعد، اور پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور سیدنا عمر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ تجھ پر سلام۔ تو پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے پکارنا مشکل کشائی کے لیے یا عبادت کے طور پر۔ اس کیٹیگری کے اندر جو کوئی کسی کو پکارتا ہے، اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ بالکل اس چیز کے خلاف ہے جس کا عہد ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پکارنے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اور وہ جب پکار رہا ہوتا ہے شخص، وہ اس کو پکارا جاتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے برائی بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا دنیا پہ خلیفہ کرتا ہے، تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تم مرو گے، تمہاری اولاد، یہ سب کا سب سلسلہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بڑے کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں بالکل واضح آیا، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بتاؤ تو کہ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو قرآن کی اس آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کے تحت بالکل کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو جب پکارا جائے گا اس نیت سے کہ وہ میری مدد کرے، تو گویا اسے الہ بنانے کے ہی مترادف ہے، کیونکہ ساتھ ہی اللہ نے کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی یہ الہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اسے پکارا جائے۔ پھر جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے، دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے دعا تجھ سے کرتے ہیں اللہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دعا میں بھی تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو تب بھی دعا میں ان کو پکارنا یہ سیدنا علی کو اللہ کے مترادف ٹھہرانے کے برابر ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں، اختیار ہو تب بھی نہیں پکار سکتے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بارش برساؤ، کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ نہ سلام پہنچانے کا کہہ سکتے ہیں، نہ کسی اور کام کا۔ فرشتوں کو کوئی ڈیوٹی ہم اسائن نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، فرشتوں کے ذریعے کروائے، ہواؤں کے ذریعے کروائے، جنات کے ذریعے کروائے، کسی کے ذریعے کروائے، ہم اللہ کو پکاریں گے۔ تو وہ جو میں حدیث سنن نسائی، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی میں نے حدیث بیان کی، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، پھر ساتھ ہی آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 بھی تلاوت فرمائی۔ یعنی آپ کی یہ سنت ہے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کو پیش کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن، جسے سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں۔ ذکر کیا دعا کا اور ساتھ ہی عبادت کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے، مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان کو میں عنقریب ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔
اور پھر اس میں کوئی پروٹوکول بھی نہیں، ہر شخص اللہ تعالیٰ کو خود پکار سکتا ہے، کوئی اس کے لیے یہ دنیا کی جو مثالیں دیتے ہیں شرم کرنی چاہیے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں جی جناب وزیر اعظم تک آپ پہنچ نہیں سکتے، پہلے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر ایم این اے تک پہنچیں گے، پھر فلاں تک، فلاں 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 فلاں، پھر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچیں گے. او بھائی میرے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ایک ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی پروٹوکول رکھا ہی نہیں ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں کیٹیگوریکل مینشن کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. کوئی پروٹوکول نہیں ہے، تمہارے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے وسوسے ہی ختم کر دی، کوئی کونسلر دی، کسی ایم این اے ایم پی اے دی بھائی ضرورت نہیں ہے، میں تواڈے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانا کریں. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اللہ سے محبت کریں، اس کی اطاعت کریں. لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا. بال اس میں ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے. مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفحوں کا، دعا صرف اللہ ہی سے، اہل سنت پاک.com کے اوپر. اور پھر اسی لیکچر مسئلہ نمبر 3 کی ہی ایکسٹینشن ہے، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. بہرحال یہاں پر میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ 3 آیات کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ہی جگہ سے. سورۃ الاحقاف نکال لیجئے، پارہ نمبر 26 کا پہلا صفحہ، پارہ نمبر 26 کا پہلا صفحہ. آپ کے یہ بلو قرآن پاک جو ہے اس پہ صفحہ نمبر ہے 503. سورۃ الاحقاف سٹارٹ ہی یہیں سے ہو رہی ہے، پارہ نمبر 26 بھی اور سورۃ الاحقاف صفحہ نمبر 503. یہ بلو والے قرآن پاک کے اندر اس کی آیت نمبر شروع سے ہی شروع کر لیتے ہیں، یہ معاملہ کلیئر ہو جائے. یہ جو ٹاپک ڈسکس ہوا ابھی سورۃ النحل کی آیت نمبر 86، 87 اور 88 میں، کہ قیامت والے دن جن ہستیوں کو دنیا میں لوگ پکارا کرتے تھے وہ ہستیاں خود ہی کہہ دیں گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جھوٹ بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پکارا کرتے تھے، مراد یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی، اگر یہ پکارتے بھی تھے تو ہمارے علم میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی چیز میرے بارے میں کوئی پروپیگیٹ کرے گا کہ جی یہ تو میں تو یہ کہوں گا بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. تو یہاں پر وہ مضمون اب کھلے گا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہوں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ ان سے اعلان برات کر دیں گی وہ ہستیاں. مثلا اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں اگر ان کے بارے میں کسی نے ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے، یا انہیں اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیا ہے، یا انہیں جو ہے وہ گاڈ کہنا شروع کر دیا ہے، 3 in 1 کہنا شروع کر دیا ہے. تو جیسس کرائسٹ کا تو کوئی قصور نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پورا مقدمہ پیش کیا ہے ان کے حق میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب یہ بات کہی تھی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، پروٹیسٹنٹ کا جو عقیدہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام تو اپنی دنیا میں لوگوں کو تقریر میں یہ کہا کرتے تھے، ان کا خطبہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ جو اتنی مشہور آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، یہ ایک جز ہم پڑھتے ہیں نا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. بیسیکلی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو اللہ نے نقل کیا، ان کی تقریر ہے. اور یہ ساری آیات اس قسم کی میں نے مسئلہ نمبر 90 میں بتائی ہیں، غلوف اور اس کے علاج کے اوپر، کرسچنز کے حوالے سے جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں ان کو کس طریقے سے دعوت حق پیش کی جائے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں سورۃ الاحقاف سٹارٹ ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اترنا، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے.
ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں فرمایا مگر کسی مقصد کے تحت، الا بالحق، پرپزفل، واجل مسمى، اور یہ ہے بھی ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ جو کافر ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہیں، اس درس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ ان سے، بھلا بتاؤ تو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے. بڑا سمپل سا سوال ہے، ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر کو، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ریڈی بان کو، ایک موچی کو بھی سمجھ آ جائے کہ بتاؤ زمین میں کون سی چیز ہے جو ان ہستیوں نے پیدا کی ہے. اور بھائی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی. انڈا ٹوٹ جائے تو اس لیسدار مادے سے کوئی چوزے کی چونچ بھی نہیں بنا سکتا، چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. بتاؤ کہ ان ہستیوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے زمین میں سے. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کوئی ان کا حصہ موجود ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ کوئی اور کتاب جو تمہارے پاس موجود ہو اس کتاب کے نزول سے پہلے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے چلتے آ رہے ہوں تو وہ لے آؤ میرے پاس اگر تم سچے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ دوسری الہامی کتابیں منگوانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، لیکن آج تک وہ کتابیں اس حوالے سے ضرور محفوظ ہیں کہ توحید ٹیمپر نہیں ہے ان میں، شریعت کے احکامات ضرور بدلے گئے، لیکن آج بھی تورات اور انجیل توحید، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، اس میں بالکل کامل توحید آج بھی موجود ہے. اور اس حوالے سے جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے سنن دارمی سے، بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے. کسی زمانے میں ہم بھی بیان کرتے تھے، ہمیں اس کی صحت کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. بالکل یہ جعلی اور جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر اور قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لاؤ وہ کتابیں، یہاں تو چلے نام بھی موجود نہیں ہے. سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اونٹ کے گوشت کے حرام یا حلال ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے فرماؤ تورات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اور اس میں سے پڑھ کے بتاؤ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات میں سے ان کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے، اگرچہ اس وقت بھی ٹیمپرڈ فارم میں تھی، تحریف شدہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں. اور اب ہمارے پاس یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، یعنی تورات اور انجیل کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے جو المہیمن ہے، الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا. اور تورات اور انجیل کے اوپر یہ مہیمن ہے، اس پر نگہبان ہے کہ اس کی کون سی باتیں غلط ہیں، جو اس کے ساتھ میچ کریں گی ظاہر ہے وہ وہی الہی سے ہے. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ لے کر آؤ وہ کتاب اگر کوئی ہے تمہارے پاس، یا انبیاء کے آثار کوئی چل رہے ہوں تو اگر تم سچے ہو کوئی ایسی بات لے آؤ. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، ان ہستیوں کو کہ جو قیامت تک ان کی پکار نہیں سن سکتی. اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پکار رہے ہیں اور سن رہے ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے بالکل غافل ہیں. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ ہستیاں ان کی الٹا دشمن ہو جائیں گی. تو تسی جناب کے جناب دنیا کام پائی رکھے ساڑھے نال. عیسیٰ علیہ السلام خود دشمن ہو جائیں گے کرسچنز کے کہ میں نے کب کہا تھا مجھے پوچھو. مولا علی ان کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی ان کے دشمن ہو جائیں گے جن کو یہ پکارتے ہیں. تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے کھلا انکار کر دیں گے. حالانکہ یہاں پکارنے کا ذکر تھا، پھر عبادت کا ذکر آ گیا. یعنی پکارنا اور عبادت ساتھ ساتھ چل رہا ہے. پکارنا ہی تو عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. تو وہ ہستیاں ان کی اس قسم کے عقائد و نظریات کے اگینسٹ وہ انکار ہی کر دیں گے. وہ کہیں گے جناب تسی سانو پکارے ہی نہیں، جو کچھ کیتا ہے بھائی تہاڈا اپنا ہی قصور ہے، ساڈا کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. تو اس بات کی طرف واپس آ جائیں کہ وہ ہستیاں جن ہستیوں کے ساتھ ایسے عقیدے پروپیگیٹ لوگوں نے کر دیے، وہ ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان ہستیوں کو جو پکارنے والے ہیں ان کا قصور ہے.
اور جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اب بھائیو سورۃ النحل کی اگلی آیت کی طرف آ جائیے، آیت نمبر 89، جس میں نے کہا تھا بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. شہید عربی میں کہتے ہیں گواہ. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جس عقیدے کے اوپر وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس کے نزدیک حق عقیدہ ہے. وہ اس نے پریکٹیکلی اپنی جان لٹا کے گواہی، پریکٹیکلی گواہی دے دی اپنی جان دے کر. تو قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا. ظاہر ہے وہ وقت کا پیغمبر ہوگا، میں بتا بھی دیتا ہوں. شہیدن علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے جو پیغمبر بھیجے گئے تھے. ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھے گا، یا تو امت کے حق میں گواہی دے گا یا امت کے خلاف گواہی دے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے اوپر، مشرکین عرب کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ جن لوگوں کی طرف سے تھی، جن کی طرف تھی. بعثت عامہ تو پوری انسانیت کی طرف ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لیکن بعثت خاصہ جن کی طرف تھی، یعنی قریش کے جو لوگ تھے، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو ہم پھر قیامت والے دن کھڑا کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جب پڑھا کرتے تھے تو رکت طاری ہو جاتی تھی. اسی حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، بالکل اس سے ملتی جلتی آیت ہے، سورۃ النساء کی 41 نمبر آیت. اس کا بھی یہی ترجمہ بنتا ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے کوئی نہ کوئی گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے. بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اوروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب آیت نمبر 41 پر پہنچے کہ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور اے نبی تمہیں گواہ بنا کر ان کے خلاف کھڑا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ابن مسعود بس. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے. آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی. یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. امتیوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہم نے کچھ نہیں ٹھیک اپنے آپ کو کرنا، بس نسبت ہی کام آ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہے امت کی طرف سے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، اور گواہی دیں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے، اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب مجھے بتائیں جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دے، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ لمحہ فکریہ ہے. آپ شکایت لگائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اب قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے. اور یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر میں تو یہ چیز پروپیگیٹ کر دی، بھائی جی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اندازہ کریں، یعنی قرآن جو کتاب ہدایت ہے، جو ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس کے بارے میں یہ چیز گمراہی کے طور پر پھیلا دی کہ جو اس کو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا. یعنی اب میں غیر مسلم کو یہ کتاب دوں کہ بھائی اس کو پڑھ کے تم گمراہ ہو جائے گا، وہ کہے گا جی اپنے کول رکھو پھر انہوں منو کو دے دیو. خدا کے لیے پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پاک لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. ہاں وہ جو آیت آئی سورۃ البقرہ میں یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا نا وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کو ہم گمراہ کرتے ہیں. اس پہ آزمائش پڑتی ہے کہ جیسے جیسے نئی آیات پیش کی جاتی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. جو ماننے والا ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ بات، اس کے لیے تو آئیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے.
اور اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت کے. تو یہ شخص کہ نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا قرآن لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ کافر ہے ایسا شخص. وہ تو پورے قرآن کے مقدمے کو ہی سمیٹنے لگا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے پنجابی کہنا سی میڑا مار دے ہوئے گل کیتی ہے، ٹانٹ کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مکھی اور مچھر کی مثال قرآن میں کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے لوگوں کو گمراہ کرے. جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ آگے ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. قرآن سے تو گمراہی نہیں پکڑتے جو فاسق ہیں. اور فاسق کون ہے؟ جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے. پھر سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی مثال دی کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے. جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو گدھا تو نہیں اس سے نفع اٹھا سکتا. اب ہم جب کتابوں کی بات کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی وہ یہ تو گدھے کی مثال ہے، یہ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں. اور بھئی گدھے کی مثال تو علماء ہے. یہ علماء کی بڑی بڑی لائبریری ہے. یہ لائبریریوں میں کتابیں انہوں نے سجا کے رکھی ہیں لیکن کھول کے خود نہیں پڑھتے اس میں لکھا کیا ہے. ایک گدھے کے اوپر آپ اگر کتابیں لاد دیں تو کیا وہ کتاب پڑھ کے اس میں سے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ اللہ نے تانا دیا ہے کہ جیسے گدھا جو ہے نا اس کے اوپر کتاب لادنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پڑھ تو سکتا کوئی نہیں. اسی طرح علماء یہود ہیں کہ ان کے پاس تورات موجود تھی، انہوں نے اس کو پڑھ کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، تو ایک گدھے کی مثال ہے. یہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے کہا. آج بھی جو بخاری اور مسلم اپنی لائبریری میں سجائے ہوئے ہیں اور جب ان کو بتایا جائے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، تو کھوتے ہی نہ اگر نہ کرنا رفع الیدین، عمل نہیں نہ کر رہے. ہونا تو یہ کتاب پڑھے اور اس پہ عمل کرے. تو ایک گدھے کی مثال یہ لوگ ہیں جو بیچارے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور خود بھی عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں. وہ گدھے کی مثال کیسے ہے؟ گدھا کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ یہ لوگ ہیں نا جو کتابیں نہیں پڑھ رہے. ہم تو پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، آپ کو بھی بتاتے ہیں. تو ہم کیسے گدھے ہوئے؟ گدھے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی لائبریریوں میں کتابیں سجی ہوئی ہیں، وہ پڑھتے نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. بس کتابوں کو مانتے ہیں، کتابوں کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت میں سے ہم اٹھائیں گے ایک گواہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا ہوئے اور فرمایا ابن مسعود بس کرو، ابن مسعود بس کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اتنی ٹینشن تھی. پھر یہی مضمون سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے آیت نمبر 143 کے اندر. اس میں تو یہاں تک آیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگلی امتوں پر گواہ بن جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنے گی. یہ امت کیسے گواہ بنے گی؟ اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث ہے کہ قوم نوح علیہ السلام قیامت والے دن انکار کر دے گی کہ ہماری طرف تو کوئی پیغمبر آئی نہیں تھا. تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں اور ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے. کس بنیاد پہ ہم گواہی دیں گے؟ اسیدے کو نہیں تکیا پائی، قرآن کی بنیاد پہ. سورہ نوح ہے پوری اس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دی جا سکتی. اچھا وہاں باون صاحب ریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا، باقی جگہ انہوں نے شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا، لیکن سورۃ البقرہ کی 143 نمبر آیت میں پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا نا. اس میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنایا. وہاں انہوں نے آپ کے لیے گواہی ترجمہ کیا اور اس امت کو اگلی امتوں پر گواہ بنایا. حالانکہ ترجمہ وہی کرتے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا والا. تو انہوں نے ترجمہ یہ بننا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس امت پہ حاضر و ناظر اور آپ کی پوری امت کو اگلی ساری امتوں پہ حاضر و ناظر. تو پھر تو ہمارا تو مرتبہ بہت ہی بڑھ جاتا، ہم تو پوری انسانیت پہ حاضر و ناظر ہو جاتے. لیکن وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں، جس نے جدھر ڈنڈی ماری ہے نا خود بخود وہ پکڑا جائے گا. اب ادھر آ کے وہ بھی پکڑے گئے، انہوں نے ترجمہ پھر گواہی کیا، باقی جگہ حاضر و ناظر کیا، ادھر نہیں کیا. بال اس پہ میں نے پورا 2 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے حاضر و ناظر کے اوپر، مسئلہ نمبر 7. اس میں نے کافی کراس ریفرنسز اور بھی بتائے ہیں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں بھی یہ مضمون آیا ہے. بہرحال یہاں پر شہادت علی الناس سے مراد انبیاء کا گواہی دینا ہے امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف. پھر آن دا بہاف آف پروفٹ قیامت تک جتنے لوگ شہادت علی الناس کر رہے ہیں، لوگوں تک نبیوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ بھی قیامت والے دن کھڑے ہوں گے. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شہادت علی الناس انہوں نے کی. قیامت والے دن وہ یزیدی پارٹی کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوں گے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے اندر معتزلہ کے خلاف اعلان حق بلند کیا، وہ معتزلہ کے خلاف جو ہے وہ شہادت علی الناس دیتے ہوئے قیامت والے دن کھڑے ہوں گے. تو یہ فکر حسین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے چل رہی ہے. ہر زمانے کے اندر
اپنے اپنے وقت کے جو لوگ ہیں وہ ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا ہے جو حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پھر قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے خود عمل نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خود ذمہ داری ہے اپنے اوپر. قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا, میں نے کئی دفعہ اس کو ایڈریس بھی کیا, سورۃ النحل کے شروع میں بھی, پہلے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ ہم ہر شخص کو مرنے سے پہلے ہدایت ضرور دکھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے. اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. زندگی میں آپ کو ایک شخص ضرور ایسا ملے گا, کوئی ایک ایسا واقعہ ضرور ہوگا, کم از کم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کہ کبھی زندگی میں آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑ جائے کہ یار بات صحیح ہے, یہ ماننی چاہیے. اس وقت اگر بات مان لی تو ہدایت کے دروازے کھل گئے, اور اگر حق سے اناد کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. اسی پہ میں نے وہ 6.5 گھنٹے کی مسئلہ تقدیر کے اوپر گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 103, 104 A, B اور C, جس میں 200 کراس ریفرنسز پورے قرآن سے پیش کیے ہیں آیات کی شکل میں, اور اس میں یہ پورا مقدمہ قرآن کا اس حوالے سے کلیئر کیا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے, یعنی قرآن حکیم, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے. یعنی ہر جو ضروری چیز تھی نا ہدایت کے لیے انسان کی, اس کا بیان اس کے اندر آ گیا. یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ہر علم جو ہے اس کی ہر ڈیٹیل آ گئی ہے, نہیں. ایک بیسک نالج جو ہے, جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے, وہ اس کی بیسس اس کتاب کے اندر موجود ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى, اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین, ان کے لیے جو سر تسلیم خم کریں, جو بات ماننا چاہیں. یہ للمسلمین کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں کے لیے, یہ عربی کا لفظ ہے مسلم, جو سر تسلیم خم کرنا چاہے, جہاں کان چٹا نہ ہوئے, جنہوں پنجابی جیسی کہنا ہے, جڑا اکھاں میٹ کے لیٹا نہ ہوئے, واقعی سویا ہوا ہو, جاگنا چاہے اس کو آپ ہلائیں گے وہ جاگ جائے گا. جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ نہیں جاگ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سر تسلیم خم کرنا چاہے اس کے لیے اس کتاب میں ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے, اور ہر شے کا بیان اس کے اندر موجود ہے. الحمدللہ. قرآن حکیم کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے 50 آیات سے, اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, ریسرچ پیپر نمبر 4 ahlsunnatpaq.com پہ, اور اسی ریسرچ پیپر کو میں نے 2 گھنٹے میں پڑھایا ہے. مسئلہ نمبر 1 ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اگلی آیت جو ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے, اور اکثر ہم جمعہ اور عید کے خطبوں کے اندر یہ آیت سنتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے خوشگوار معاشرے کے لیے 3 بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, اچھائیاں, اور 3 برائیاں کون سی ہیں ان کو مینشن کیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کام لو. نمبر 1 انصاف کرو, یعنی پھر یہ پرواہ نہ کرو رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, بیوی اور ماں کے درمیان بھی جھگڑا ہے تو انصاف کے ساتھ کام لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں کو سپورٹ کر دیا یا بیوی کو سپورٹ کر دیا, نہیں, انصاف کے ساتھ. والاحسان, اور اس سے بھی بڑھ کر احسان کی روش اختیار کرو. انصاف تو یہ ہے کہ پورا پورا کسی کو بدلہ دینا, احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دینا کسی کے ساتھ. عدل تو ڈیٹم لیول ہے جو کرنا ہی کرنا ہے, جیسے زکوٰۃ ہے ڈیٹم لیول ہے, 2.5% دینی ہے, زیادہ آپ جتنی مرضی دیں, جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. بیسک لیول کی تو 17 رکھتے ہی ہیں نا فرض, فجر کے 2, 4 زور, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, بس انہی کی پوچھ ہونی ہے. لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نوافل 12 نوافل تو ضرور پڑھتے تھے, جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر بھی ادا فرمایا کرتے تھے, اور ویسے رات کے نوافل بھی آپ کے الگ سے ہوتے تھے. تو لیکن ڈیٹم لیول وہی فرض رکھتے ہیں 17, 2 فجر, 4 زور, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہاں پر بھی ڈیٹم لیول اللہ تعالیٰ نے کہا عدل کرنا, انصاف, اور اس سے بڑھ کر احسان بھی کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور قریبی رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ نوازو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. یہ تعویذ دھاگے بھی سارے رشتہ دار کرواتے ہیں,
یہ سارا جیلسی فیکٹر رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. انسان رشتہ داروں کو نہیں دیتا, باقیوں کو ضرور دیتا رہتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جیلسی فیکٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کی چیز یہ بیان کی صلہ رحمی کے حوالے سے کہ صلہ رحمی کرنی. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کا رزق فراغ کر دیا جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. عمر دراز کر دی جائے اور رزق بڑھا دیا جائے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے انسان کے ماں باپ, بیوی بچے, بہن بھائی, یہ سب ہوگا. اور پھر بات کریں تو یہ 3 چیزیں, عدل نمبر 1, نمبر 2 احسان, اور نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, ان کو اللہ کی راہ میں ان کو دینا. اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے, 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے 3 چیزوں کا, عدل کا, احسان کا, اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا, ان کو نوازنے کا. اور منع کرتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, اور منع کرتا ہے بے حیائی سے. یہ ساری برائیوں کی جڑ بے حیائی تو ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بے حیا ہے تو پھر جو مرضی کر, پھر تیرے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. ظاہر ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے پھر جو مرضی وہ کرتا رہے, پھر تو ایک سمجھ لیں وہ ٹوٹی کھل گیا نل, اس میں سے پھر ہر قسم کی برائی نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی سے, والمنکر, اور ہر برے کام سے. منکر اصل میں اس برائی کو کہتے ہیں جو انسان کی انسٹنکٹ میں انسان کہتا ہے یار یہ غلط ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے. اگر نبیوں کی وحی ہم تک نہ بھی پہنچتی تب بھی ہمیں اس بغیر اس وحی کے بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے, سچ بولنا اچھا ہے. کسی کو دھوکہ دینا اچھا نہیں ہے, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھا ہے. کسی کے اوپر ظلم کرنا برا ہے, کسی کے کام آنا یہ اچھا ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ میں, ہماری جبلت کے اندر یہ اچھائیاں موجود ہیں. یہ منکر ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں, یہ وہی چیز ہے دل میں کھٹکنے والی چیز. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سیدنا حسن ابن علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑو. تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کون سی برائی. بڑے بڑے لوگ فون کر کر کے تو عجیب و غریب مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں تو پھر بالکل سیدھا سا آدمی ہوں, میں کہتا ہوں بھائی تم بتاؤ نا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں ہے تو غلط ہے, تو بھائی منو کو پھر بھی پھنسانا ہے. تو یعنی وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی کو بات کر لیں. تو یہ تو ہم نے نہیں کام کرنا. بالکل کلیئر کٹ بات ہے بھائی, ہر بندے کو پتہ ہے بھائی کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز ٹھیک ہے. تو راکٹ سائنس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے ہر قسم کی بے حیائی سے بچو. اور آج کے دور کے اندر تو یہ بے حیائی کا فتنہ میں اکثر کہتا ہوں جس بڑے لیول کے اوپر آیا ہے تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا. یعنی صحابہ کرام پہ اور آزمائشیں آئیں قتال کی شکل میں, اللہ کی راہ میں مال خرچنے کی شکل میں, لیکن بے حیائی والا فتنہ ان کے اوپر اس طریقے سے نہیں ٹوٹا جس طرح آج 1400 سال بعد امت پہ ٹوٹا ہے. یعنی صحابہ اگر مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہوں گے تو کیا بڑے بڑے موبائل کمپنیوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہوں گے 20 فٹ بائی 40 فٹ کے, جس میں بے پردہ عورتوں کی تصویریں ہوں گی. ایسا تو نہیں تھا. لیکن آج یہ ہے, گھر گھر انٹرنیٹ یوٹیوب کے ذریعے کتنی برائی عام ہو چکی ہے. اس کا پازیٹیو جو فیکٹر ہے وہ ٹھیک ہے, اس کو استعمال کریں, لیکن بے حیائی سے بھی بچنے کے لیے کوشش کریں. اور یہ بچوں کو بالکل علیحدہ سے انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں دینی چاہیے. لابی کے اندر گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے اوپنلی. یعنی یہ ماں باپ بچارے ان پڑھ جائے خوش ہوتے ہیں, پوری دہاڑی پتر ساڈا کمپیوٹر تے بیٹھا رہتا ہے, پتہ نہیں کی گول پہ کھلانا ہے, تو پتہ ہی کچھ نہیں. پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر قسم کی بے حیائی سے تمہیں منع کرتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, ہر اس برائی سے جو بالکل انسان کا ضمیر مانتا ہے, انسان کا دل کھٹکتا ہے اس کے اوپر یہ برائی. والبغی, اور ہر سرکشی کے کام سے. سرکشی, ہر وہ چیز سرکشی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. ہر وہ چیز بغاوت ہے, سرکشی ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا سرکشی ہے, نماز چھوڑنا سرکشی ہے, کسی پہ ظلم کرنا سرکشی ہے, زنا کرنا سرکشی ہے. ہر وہ برائی جو واضح طور پر جسے کہتے ہیں نا, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بلنڈر, جو بلنڈر ہے نا بڑے بڑے, وہ سارے کے سارے سرکشی وہ انسان کو پتہ ہے. منکر تو چلے پھر اس میں باریکیاں بھی آ جاتی ہیں. سرکشی کا جو کام ہے بالکل واضح پتہ ہے. کسی کو دھوکہ دینا, کسی کا بال لوٹ لینا, کسی کو ناحق قتل کرنا, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا, یہ سب کے سب سرکشی کے کام ہیں. یہ سب کو پتہ ہے. فرائض چھوڑ دینا. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس
نصیحت کو قبول کر سکو. واعظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں. 3 چیزیں بتا دی: عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور 3 چیزوں سے منع کر دیا: بے حیائی سے بچنا ہے، ہر اس برائی سے بچنا ہے، نمبر 2 جس کو تمہارا دل مانتا ہے کہ یہ برائی ہے، اور نمبر 3 بڑی بڑی جو برائیاں ہیں، بڑے بڑے سرکشی کے کام ہیں، جو بغاوت کے کام ہیں، ان سے بچنا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اسی آیت سے مبارکہ کے حوالے سے ایک بات یاد کر لیجئے. یہی وہ مبارک آیت ہے جو سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفی 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ، 99 ہجری میں خلیفہ بنے. 101 ہجری میں بنو امیہ کے لوگوں نے ہی انہیں زہر دے کر شہید کر دیا 38 سال کی عمر میں. اب میری بھی تقریباً 38 سال ہونے والی ہے، یعنی اتنی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے تھے عمر بن عبد العزیز. 3 بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، لیکن وہ شخص پیون لگے کپڑے پہنتا تھا، اور جب مسجد نبی میں آتا تھا لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اس کی اپنی زہد کا یہ عالم ہے. تو خیر عمر بن عبد العزیز پہ اگر بات کی جائے تو گھنٹوں چاہیے ان کے کریکٹر کے اوپر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے یہ بیٹے تھے، اور اگرچہ یہ مروان کی اولاد میں سے، مروان کے 2 بیٹے تھے نا، عبد الملک اور عبد العزیز. عبد الملک میں سے عبد الملک بن مروان، اور پھر اس کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے بنے خلفاء: ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک. تو دوسرا جو بیٹا تھا مروان کا وہ تھا عبد العزیز. عبد العزیز کا نکاح سیدنا عمر کی پوتی سے ہوا تھا، اور وہ عبد العزیز کے بیٹے تھے عمر بن عبد العزیز، یعنی مروان کے یہ پوتے ہیں. اب دیکھیں نا جی، اسی لیے وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ عمر بن عبد العزیز کی مثال بنو امیہ میں ویسے ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے آل فرعون میں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تو فرعونیوں کے اندر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیا کہنے، یہاں پر بھی عمر بن عبد العزیز ہے تو آل امیہ میں سے تھے، لیکن زہد و ورع میں وہ اور حدیث کی فیلڈ کے اندر، قرآن کی فیلڈ کے اندر اپنے زمانے کے امام تھے، بڑے بڑے محدثین ان سے جا کے علم سیکھتے تھے، اور ان کی جو تربیت ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے عبید اللہ، انہوں نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی بچپن میں. اور سنن نسائی میں آتا ہے، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے سب سے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے جن لوگوں کو پایا ان میں سے ایک عمر بن عبد العزیز ہے. یہ حضرت انس ابن مالک کا فرمان ہے عمر بن عبد العزیز کے بعد. بہرحال ایک نیک شخص تھے. اب عمر بن عبد العزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے. حادثاتی طور پہ بن گئی، الگ سے ایک سٹوری ہے، ویسے ایسے شریف آدمی کو کون اوپر آنے دیتا ہے، یہ ایک حادثاتی طور پہ اوپر آ گئے. بہرحال 41 ہجری میں صلح حسن کے بعد جب سیدنا حسن نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی، تو اس وقت سے لے کے 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت کی جاتی تھی، حضرت میر معاویہ کے دور میں بھی اور ان کے بیٹے کے دور میں بھی اور بعد کے لوگوں کے دور میں. علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، والعیاذ باللہ تعالی. یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں میں نے پورا لیکچر اس پہ دیا ہے. مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، اس میں نے اس کے ریفرنسز بھی دیے ہیں، اور اہل سنت پاک.com پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو اہل سنت کی، ہماری اپنی اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں. اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں، کچھ ابو داؤد اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے. اس میں نے یہ ڈیٹیل سے یہ ریفرنسز دیے ہیں کہ آپ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی ہم ان کو کہتے ہیں، ان تک یہ 60 سال تک یہ مسلسل بدعت جاری رہی، بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت ہوتی تھی. تو عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا
یہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل سے مل جائے گا. جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے تاریخ الخلفاء، جو مختصر تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں. جلال الدین سیوطی نے بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی لکھی ہیں، لیکن جو چیزیں اچھی لکھی ہیں اور جو محنت کی ہے وہ تو ہم ہر چیز کا ریکارڈ کرتے ہیں. تاریخ الخلفاء انہوں نے ایک ہی جلد کے اندر آپ کو تقریباً 400 صفحوں پر مشتمل بازار سے مل جائے گی، جس میں تقریباً 900 سال کی اسلامک ہسٹری ہے مسلمان حکمرانوں کی. 911 ہجری میں جلال الدین سیوطی فوت ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی سے پہلے تک جتنے تھے ہسٹری مسلمان حکمرانوں کی وہ سب کی سب انہوں نے لکھی ہے. تاتاریوں کا فتنہ اور چنگیز خان کا فتنہ، اس سے پہلے بنو امیہ بنو عباس کی حکومت کیسے آئی، پھر کس طریقے سے یہ ختم ہوئی، پوری ڈیٹیل. اور وہ شروع ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آن ورڈ. اس میں انہوں نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ چیپٹر تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری انہوں نے باندھا ہے، عمر بن عبدالعزیز پہ جو چیپٹر باندھا ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت کیا کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص سیدنا علی کو ممبروں پر لعنت نہیں کرے گا. اور وہ جو خطبے میں جو لائن لکھی لکھائی آتی تھی وہ انہوں نے کہا یہ ختم کرو، اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ تم اس کی جگہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کیا کرو. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احسان کیا امت کے ساتھ، اور وہ کہا کہ یہ پڑھا کرو علی پہ لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، اس کو چھوڑ کر پڑھو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ظاہر ہے یہ بے حیائی کا کام بھی تھا، بغاوت کا بھی کام تھا، اور عدل و انصاف سے ہٹنے والی بات تھی. اس کی جگہ یہ آیت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ وہ شخص ہے کہ اگرچہ بنو امیہ سے ہے لیکن اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ان کی عزت کی جاتی ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام. تو یہ انصاف تھا کہ میں اس آیت کے حوالے سے یہ بات بتا دیتا. بل یہاں پر میں ایک پریکٹیکلی اپنی ایکسپیرینس کے طور پہ یہ جملہ بولوں گا کہ بھائیوں، پریکٹیکلی جو مسلمانوں کے دو دھڑے بن گئے شروع میں، اہل سنت اور اہل تشیع کی شکل میں، اور پھر بعد میں وہ رافضی ہو گئے، صحابہ پر انہوں نے لعنت شروع کر دی. یعنی وہی بدعت جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی، وہی بدعت پھر اہل تشیع کے ہاں آ گئی. انہوں نے اپنا غصہ بنو امیہ پر نکالنے کے لیے انہوں نے ابوبکر عمر عثمان کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دی، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس لیے مجھ سے تو کوئی رافضی ملے تو میں اس کو کہتا ہوں، وہ کہتا ہے جی آپ کا ہمارا کیا اختلاف ہے؟ میں کہتا ہوں ایک ہی بھائی اختلاف ہے، آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور ہم علی کے شیعہ ہیں. علی کی سنت یہ ہے کہ جو ان پر لعنت بھی کرتے تھے، خوارج ان کو کافر بھی کہتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ وہ چیپٹر جنگ نہروان والا پڑھ کے دیکھ لیں. ان حضرت علی سے پوچھا گیا یہ خوارج آپ کو کافر کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، یہ منافق ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں منافق نہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، منافق ہوں تو کب یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ منافق بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر پوچھا ہے کافر؟ انہوں نے کہا نہیں کافر بھی نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے. حالانکہ وہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو کافر کہہ رہے ہیں، حضرت علی ان کو کافر نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. لہٰذا آج بھی اگر کوئی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو زیادہ ٹینشن نہ لے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، کفر کا فتویٰ اس پہ نہ لگائیں. ورنہ سب سے پہلے تو حضرت علی ان کو کافر کہہ دیتے ہیں نا، جن کو وہ کافر کہہ رہے تھے. تو یہ حضرت علی نے ایک امت کو سبق دے دیا کہ بھائی اسلام جو ہے اللہ رسول اور قرآن کو ماننے کا نام ہے، باقی ہستیوں کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام سے نکالنے کے لیے کسی شخص کو اللہ رسول اور قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، پھر وہ اسلام سے نکلے گا. ہستیوں کا ادب احترام اپنی جگہ پر، اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کوئی اہل بدعت ہو سکتا ہے، آپ اس کو دوستی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کفر اسلام کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ رسول اور قرآن کی بنیاد کے اوپر ہوگا، نہ ابو بکر عمر عثمان و علی کی بنیاد پہ ہوگا، نہ کسی بزرگ کی بنیاد کے اوپر ہوگا. احترام اپنی جگہ، اعتراف کی نفی نہیں ہے، وہ احترام کا اعتراف ہے، اس کو اپنی جگہ رکھنا ہے اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے. لہٰذا اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے الحمدللہ انہوں نے صحیح شیعان علی ہونے کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کسی صحابی پر لعنت نہیں کی. حتیٰ کہ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں لوگ جنہوں نے حضرت علی کو بہت تکلیفیں دی اور حضرت علی وفات تک ان لوگوں سے ناراض بھی رہے انہی وجہ کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم سب اہل سنت آپ دیکھیں ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں لی ہیں، ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا.
لہذا پریکٹیکلی اہل سنت نے یہ مقدمہ ون کر لیا ہے کہ اہل سنت صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں کرتے. باقی وہ جو بدعت بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی وہ پھر رافضیوں کے اندر چلی گئی, اہل تشیع کے ہاں وہ پھر رافضی بن گئے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی شیعان علی وہ ہیں جو سیدنا علی کی سنت پر عمل کرتے ہیں, اور شیعان بنو امیہ اور شیعان معاویہ وہ ہیں جو ان کے اس غلط طریقے کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ صحابہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ فیصلہ خود کرنا ہے آپ نے, شیعان علی بننا ہے شیعان معاویہ. تو اہل سنت نے الحمدللہ یہ مقدمہ ون کیا, اور یہ عمر بن عبدالعزیز نے جو وہ فتنہ دبا دیا اس وقت, الحمدللہ تا حال وہ دبا ہوا ہے. یعنی اہل سنت کہلوانے والا کوئی گروہ بھی ہو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا ان کے آف شوٹس حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, کوئی بھی ہو, آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ مسجدوں میں اگر 3 خلفاء کا نام لکھیں, ابو بکر, عمر, عثمان اور 7 حضرت علی کا نام چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوگا. میرا چیلنج ہے, کسی سنی کی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. کہنے سے تو کیا ہوتا ہے, لوگ سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, بس جو بھی کہلواتے ہیں سنی, ان کی مسجدوں میں آپ کو. اور نہ یہ ملے گا کہ وہ 4 خلفاء کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کا نام لکھ دیں کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے. نہیں, حق 4 یار ہی کہیں گے, 5 یار نہیں کہیں گے. اور وہ 4 میں بھی سیدنا حسن کو شامل کیا جاتا ہے کیونکہ 6 مہینے ان کے شامل ہیں, تب وہ 30 سال کی خلافت راشدہ پوری ہوتی ہے. وہ میرا مسئلہ نمبر 101 دیکھ سکتے ہیں, اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس میں بھی یہ چیز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کربلا اور اس سے ریلیٹڈ تقریباً میرے اب 11 لیکچرز ہو چکے ہیں. جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک .com پہ وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.